بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول آپ کے یہاں گوش گزار کیے جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سفر آخرت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا اور مزار مبارک آپ لوگوں کے کام رہے یہ سنا۔ تو آج میری پیاری اسلامی بہنوں، عبرت و نصیحت کے چند مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پچھلے صفحات میں آپ نے تمام انسانوں کی والدہ ماجدہ خاتون اول حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے چند پہلو ملاحظہ کیے۔ یاد رکھیے، سیرت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان نیک بندوں کی سیرت کے بارے میں جان کر اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں اور اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھال کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ ام البشر حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کیے گئے واقعات سے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح کی بہت سے مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مدنی پھول حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس سے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کسی سبب و علت کی حاجت نہیں، جیسا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو عام عادت کے خلاف مٹی سے اور پھر ان کی مبارک پسلی سے حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، اس کی پاک ذات ہر طرح کی محتاجی اور عیب سے بری اور پاک ہے، بار شریعت میں ہے۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا کہ جب اسباب پائے جاتے ہیں تو ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس سے قدرت الہی کی نفی نہیں ہوتی، اس سے قدرت الہی کی کیا ہوتی ہے؟ نفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سجے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کسی قہر کی آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھی سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھ سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی، اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔ معلوم ہوا کہ انسان کے آباء و اجداد پہلے کسی اور صورت میں نہ تھے کہ بعد میں ترقی کرتے کرتے انسان بنے، جیسا کہ بعض مغربی مفسرین کا نظریہ ہے، بلکہ ان کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے انسان ہیں اور تمام انسان انہی کے اولاد ہیں۔ چنانچہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الناس بنو آدم و آدم من تراب، یعنی سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نیز صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنتی ممنوعہ درخت سے کھانے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے،
کیونکہ اس کھانے میں ان کا اللہ تعالیٰ کے کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ترجمہ کنز الایمان ہے، تو وہ بھول گیا، ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا عذاب نہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے، اور یہاں آپ کا تشریف لانا اپنے دار خلافت میں تشریف لانا تھا۔ چنانچہ اس کا بیان کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا عذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جاتا، ان کے سر پر تاج نبوت نہ رکھا جاتا، ان کے اولاد میں انبیاء و اولیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہ فرمائے جاتے۔ ملزم کو معافی دے کر کیسے نکالتے ہیں، شاہی محل میں لا کر پھر اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں، نہ کہ جیل خانے میں ہی رکھ کر۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی ظاہری خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے، دنیا اور یہاں کی ساری نعمتیں اس خطائے اول کا ہی صدقہ ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے اور ہر اس امر سے معصوم ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ صفات ذمیمہ۔ ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان میں سے کسی کی ادنا توہین بھی کفر اور ارتداد ہے۔ لیکن افسوس، آج کل بے باکی کا دور ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کا خیال بہت کم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر گئیں۔ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان پر کیا کرنا چاہیے؟ قابو رکھنا چاہیے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیداتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خطا و لغزش پر جس طرح عاجزی و انکساری کا اظہار فرمایا اور اللہ پاک سے معافی کا سوال کیا، اس سے معلوم ہوا کہ خطا، قصور کو اپنی طرف نسبت کرنا اور نیکی و خوبی کو اللہ پاک کی طرف نسبت کرنا یہ سنت پیغمبری ہے۔ نیز اس میں ہمارے لیے تربیت کا یہ مدنی پھول ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم و پشیماں ہوتے ہوئے فوراً رب کریم کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے اور اعتراف جرم کرتے ہوئے انتہائی لجاجت کے ساتھ مغفرت و رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ ان حضرات نے باوجود معصوم ہونے کے محض کوئی خطا یا بھول ہو جانے کی بنا پر اس طرح ندامت و پشیمانی کا اظہار فرمایا اور ایسی عاجزی و انکساری اختیار فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔